السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو امان میں رکھے، اپنی خصوصی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے اور آپ کے دلوں کو پرسکون رکھے، اور بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آج ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 66، 67 اور 68 انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے، سنیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ۔ وَكَذَّبَ اور جھٹلایا، بھی اس کو، قوم کا تمہاری قوم، وہوا حالانکہ وہ، الحق حق، قل آپ کہہ دیجئے، لستو میں نہیں، علیکم تم پر، بوکیل داروغہ۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور اسے تیری قوم نے جھٹلا دیا حالانکہ وہی حق ہے، کہہ دے میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ یہاں پر مشرکین مکہ کا احوال بیان کیا جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ برحق ہے اور اس میں بیان شدہ ہر بات سچی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں کہ تم ضرور ہی قرآن پر ایمان لے آؤ، میرا کام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا، آگے تمہاری مرضی ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہارا ہر مطالبہ پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے جس میں تم لوگوں کو عذاب دینا بھی داخل ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، یعنی میرا یہ کام تھوڑی ہے کہ تمہارے جھٹلا دینے اور بدتمیزی کرنے پر خود عذاب نازل کر دوں، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دوں اور نہ ماننے والوں کو اس کی سزا بتا دوں، یعنی کہ ڈرا دوں، یا پھر کوئی اچھی بات ہے تو خوشخبری سنا دوں، اس کے بعد عذاب بھیجنا یا نہ بھیجنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس سے بچنے کی فکر کرنا تمہارا کام ہے۔ میرا کام تھوڑی ہے کہ جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے میں تمہیں زبردستی دکھاؤں، اور جو کچھ تم نہیں سمجھ رہے وہ میں زبردستی تمہیں سمجھا دوں، اور میرا یہ کام بھی نہیں ہے کہ اگر تم نہ دیکھو نہ سمجھو تو میں تم پر عذاب نازل کروں، میرا کام تو صرف حق اور باطل کو علیحدہ کر کے تمہارے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب اگر تم نہیں مانتے تو جس برے انجام سے میں تمہیں ڈراتا ہوں وہ اپنے وقت پر خود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مقرر مدت ہوتی ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آ پہنچتی ہے تو ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ قوموں کے عروج اور زوال کا بھی وقت مقرر ہے۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ کم از کم عروج 40 سال اور زوال 40 سال تک ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک اگلی آیت میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، نبأٍ خبر ہے، مستقرن ایک ٹھکانہ، وسوف اور جلد، تعلمون تم جان لو گے۔ تو کیا محاورہ ترجمہ بنتا ہے، ہر خبر کے لیے واقع ہونے کا ایک وقت ہے اور تم عنقریب جان لو گے، یعنی کہ ہر خبر کے ظہور ہونے کا وقت مقرر ہے۔ اس کی مثال یہ واقعہ ہے، اوس قبیلے کے سردار سعد بن معاذ جنگ بدر سے پہلے عمرے کے لیے مکے آئے اور اپنے حلیف دوست امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرے۔ ابو جہل نے کعبے میں کسی مسلمان کے داخل ہونے اور طواف کرنے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ امیہ بن خلف مروت میں سعد بن معاذ کو طواف کرانے لے گئے۔ مروت میں ابھی طواف کر ہی رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور سعد بن معاذ پر برس پڑا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کڑک کر جواب دیا کہ اگر تم مجھے روکو گے تو میں تمہارے تجارتی قافلے کی راہ روک کر تمہارا ناک میں دم کر دوں گا۔ امیہ بن خلف سیدنا سعد سے کہنے لگے کہ ابو جہل مکے کا سردار ہے، اس کے ساتھ آرام سے بات کرو۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
تم ابو جہل کی اتنی طرفداری نہ کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تم ان اصحاب کے ہاتھوں قتل ہوگے۔ امیہ نے پوچھا کیا یہاں مکے میں؟ سیدنا سعد نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن تمہارے قتل کا سبب یہی ابو جہل بنے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ خبر کے ظہور کا وقت غزوہ بدر تھا۔ اس جنگ میں ابو جہل سخت مجبور کر کے امیہ بن خلف کو ساتھ لے گیا، جہاں یہ دونوں انتہائی ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ ایسے ہی وحی سے معلوم شدہ ہر خبر اور عذاب کا وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کا ظہور ہو کے رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہر فیصلے کا وقوع پذیر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، اور میں نے تمہیں قرآن اور رسول کی تکذیب اور شرک کا انجام بتا دیا ہے کہ تمہیں ایک دن عذاب آ دبوچے گا۔ چنانچہ میدان بدر میں اس خبر کی تصدیق ہو گئی تھی۔ المختصر اس آیت میں کفار کے لیے دھمکی ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا ایک وقت متعین ہے۔ چنانچہ جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو، جب اس کا وقت آئے گا تو وہ بھی نازل ہو جائے گا۔ اس وقت تم جان لو گے کہ جس چیز سے میں تمہیں بارہا ڈرا چکا ہوں وہ کہاں تک سچی تھی۔ اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے جو دنیا میں کفار پر لڑائی، خوف اور قحط کی صورت میں نازل ہوا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وٹ ٹو وٹ ترجمہ، وَإِذَا اور جب، رَأَيْتَ تو دیکھے، الَّذِينَ وہ لوگ جو کہ یخوضون جھگڑتے ہیں، فی میں، آیاتنا ہماری آیتیں، فَأَعْرِضْ تو کنارہ کر لے، عنہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ، یخوضو وہ مشغول ہوں، فی میں، حدیثن کوئی بات، غیر ہی اس کے علاوہ، وَإِمَّا اور اگر، يُنْسِيَنَّكَ بھلا دے تجھے، الشیطان شیطان، فَلَا تَقْعُدْ تو نہ بیٹھ، بعد ذکر بعد یاد آنے کے، مع ساتھ یا پاس، القومی لوگ یا قوم، الظالمین ظالم جمع ہے یہ ظالم کی، ظالمین۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ۔ یعنی جب تم ایسے لوگوں کی مجلس دیکھو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہوں، یا عملاً ان کی بے قدری کر رہے ہوں، یا وہ اہل بدعت ہوں جو اپنی بیجا نکتہ چینی یا پھر جو انہوں نے چینجنگ کی ہے قرآن پاک میں اور آیات الہی کو توڑ رہے ہوں، مروڑ رہے ہوں، یہ باتیں کر رہے ہوں اور الٹے سیدھے معنی پہنا کر ان کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو اس مجلس سے اس وقت تک کنارہ کرو جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اور اگر شیطان کے بھلانے سے اس مجلس میں بیٹھ بھی جاؤ تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کی مجلس میں بیٹھے نہ رہو، اٹھ جاؤ۔ اگر تم ان کی مجلس میں بیٹھے رہے نا تو تم بھی ان جیسے ہی کہلاؤ گے، ان کی ظالموں کی مجلس میں بیٹھے رہنے سے تم بھی ظالم بن جاؤ گے۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے۔ جو لوگ ہمارے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، کج بحثیاں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے الگ رہیے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ یعنی جو لوگ ایسی مجالس میں بیٹھیں جہاں اعلانیہ اللہ کی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا سرے سے انکار ہی کیا جا رہا ہو،
وہ ایسی باتیں ٹھنڈے دل سے سن کر وہیں بیٹھے رہیں اور ان کی غیرت ایمانی میں ذرا بھی حرکت نہ ہو تو ان میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر دے، ان کی زبانیں بند کرا دے، دلائل سے انہیں حق بات کا قائل کرے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو خود وہاں سے اٹھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برا کام یعنی خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ زور بازو سے اسے مٹا دے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے ہی منع کر دے۔ اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں ہی اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور تر درجہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر دل میں بھی برا نہ سمجھے تو اس میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہے، استغفر اللہ، اور وہ غضب الہی کا سخت گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تو یہ تو تھی ہماری آج کی 3 آیات۔ انشاءاللہ تعالی اگلی آیات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ طاہرہ رضوان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔